میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولا کہ میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے بن نہیں پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے، میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز وجل مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی کہ اللہ عز وجل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے اس طرح کے واقعات بیان کر کے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب درود شریف پڑھنے والے کی امداد پر فرشتہ قبر میں آ سکتا ہے، تو فرشتوں کے بھی آقا ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں حشر میں ہمارے کیوں کام نہیں آ سکتے؟ تو جبھی تو عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں عاجزانہ عرض پیش کرتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میرے آقا میں قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا میرے آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کو موت کے وقت میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرنور کی جائے گی۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو میدان قیامت میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو آقا علیہ السلام کا جنت میں قرب نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے مراد کیا؟ تو علماء نے لکھا کہ جو دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے۔ تو کوشش کریں دن بھر میں 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ پہلا حق کیا؟ کہ جب مسلمان سے ملو اس کو سلام کرو۔ جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگرچہ ان 6 حقوق کے متعلق
الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پہلا حق جو بیان ہوا کہ جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، تو سلام کرنے کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، کیونکہ سلام اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان آپس میں سلام کریں۔ اور ایک مقام پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اسلام ہے۔ تو سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اہل لغت کی اکثریت نے اسلام اور سلامت کو ہم معنی یہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام سلام اس لیے بھی ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسلامی اصطلاح میں سلام سے مراد دو اشخاص، دو افراد کا آپس میں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو کہنا، اور وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو قصد اور نیت کے ساتھ کہنا، یہ کہلاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری پیاری سنت بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل یہ سنت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صرف عام طور پر دنیاوی لوگ ہی نہیں، مذہبی افراد بھی اگر آپس میں جائزہ لیں تو شاید سلام بہت کم کرتے نظر آتے ہیں۔ آپس میں جب ملتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض، کیا حال ہے، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر، یہ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے بھی گڈ بائی، ٹاٹا وغیرہ یہ معروف ہیں، جبکہ اس کی جگہ سلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 رکوع نمبر 10 میں، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ تو دیکھا آپ نے کہ سلام کرنے کا حکم خود ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک مقام پر لکھا گیا کہ جب ملائکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں جواباً سلام کہا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی بحکم خداوندی عز و جل اللہ عز و جل کے معصوم فرشتوں کو سلام کیا۔ لہذا سلام کرنا یہ ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو بخاری شریف میں فرمایا گیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طور پر جواب دو یا ویسا ہی جواب دو۔ یعنی عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم یہ ہی سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سلام کے دوسرے بھی صیغے ہیں۔ مثلا کوئی آ کر صرف کہے سلام
تو بھی سلام ہو جاتا ہے، اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا یا السلام علیکم ہی کہہ دیا یا صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون نہیں چاہتا کہ ہماری آپس میں محبتیں نہ ہوں؟ والد بھی چاہتا ہے کہ میرے بچوں میں بھی محبت ہو، رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں رشتہ داروں میں محبت ہو، ہمارے گھر والوں میں محبت ہو، پڑوسیوں میں محبت ہو۔ اگر کسی مسجد میں چند ایک نمازی ہیں تو نمازی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، تو یوں محبت پیدا کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، 3 چیزیں تیرے لیے تیرے بھائی کی خالص محبت کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ نمبر 2، اور تو اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرے۔ نمبر 3، اور تو اسے اس نام سے بلائے جو اسے پیارا ہو۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام کرنے کے معاملات بیان ہو رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر ارشاد فرمایا، آپس میں سلام کیا کرو۔ تو یہ سلام کرنا یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم اپنا محاسبہ اور غور کریں تو دن میں اگر کسی سے کئی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے لیکن شاید ہی سلام کرنے کا رواج ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ان روایات سے ترغیب لیا کرتے تھے، محبتیں پیدا ہوتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی ان کو رغبت ہوتی تھی۔ اور آج اگر ہمیں اولاً تو اس کا علم نہیں ہوتا، اور اگر کہیں کسی جگہ پر ہمیں اس کا علم بھی ہو جائے تو عمل کا ہم ایسا جذبہ نہیں پاتے۔ سلام کی عادت بنائیں اور دیکھیں کہ اس سلام کرنے کی عادت ہمیں دنیا اور آخرت میں کیسی برکتیں دلائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخلے کی بشارت مل گئی۔ اور سلام کرنے سے ہم نے سنا کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اگر والدین اور اولاد کی محبتوں کا ذکر ہو تو جناب بسا اوقات ان میں بھی رنجشیں پائی جاتی ہیں۔ بھائی بھائی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو جناب ان کی بھی نفرتیں ہیں، دوستوں میں بھی نفرتیں ہیں۔ تو یوں معاشرہ بہت ہی زیادہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں نہ صرف ان باتوں کی نشاندہی فرمائی بلکہ ان کا علاج بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ خیال کرنا کہ تم میں سے وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی۔ وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے، اور قسم ہے مجھے اس رب عز و جل کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ کرو گے۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ محبت کا جذبہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا۔ اور سلام کے الفاظ کیا ہیں یہ بھی سیکھ لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے
بسا اوقات اس میں بھی ہماری چونکہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا اس معاملے میں غفلت اختیار ہو جاتی ہے۔ تو سلام کے جو درست الفاظ ہیں وہ چاہیں تو دہرا لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلند آواز سے دہرا لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ السلام علیکم اگر صرف کہا جائے تو یاد رکھیے کہ اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس وقت تو موقع ہے جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں حاصل کی جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہماری بالکل نہیں چلے گی۔ ہم چاہیں گے کہ ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے تو ہو نہیں سکے گا، تو اس وقت بھی اگر کسی کو سلام کریں تو پورا سلام کریں، انشاءاللہ عز و جل 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گے۔ لیکن بعض من چلے اس میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں کہ جنت المقام، دوزخ الحرام، آپ کے بچے میرے غلام، اس طرح سے مطلب وہ ایک شغل کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی دہرا لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں یہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نصیب کرے ہمیں کہ اس کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم یہ نیکیوں کے حریص بن جائیں کہ واقعی سلام جو ہے یہ اسلام کی ایک بہترین چیز قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ عز و جل کے قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ بعض ایسے جیسے مثال ہے، اگر کوئی سیٹ ہے تو سیٹ کا عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ جناب میں ملازموں کو کیسے سلام کروں یا میں بچوں کو سلام کیسے کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی لکھی کہ سرکار علیہ السلام بچوں کو سلام میں پہل فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام ارشاد فرمایا، اور پھر ہم مدینے حاضر ہوتے ہیں، جو جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ آقا کو میرا سلام عرض کرنا۔ تو یہاں پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، چنانچہ سرکار علیہ السلام کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی کہ سرکار سلام میں پہل فرماتے۔ تو اس ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ اب بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر کوئی زائر حاضر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سرکار علیہ السلام کو سلام عرض کرے، میرے آقا علیہ السلام حسب عادت اسے پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں
فقیری کی۔ تو خیر و برکت کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ آئیے خیر و برکت کا نسخہ بھی سن لیجیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کی۔ آج کل اکثر ہوتا ہے کہ پہلے سب ایک کماتا تھا گھر کا، سب کھاتے تھے، اب سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کا نسخہ سن لیجیے۔ کیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے، تنگ دستی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مجھ پر سلام بھیجو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف ایک مرتبہ پڑھ لو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اپنے گھر بلکہ پڑوسیوں کی بھی کفالت کرنے لگے۔ خیر و برکت، خیر و برکت کون نہیں چاہتا؟ تو ہم گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں۔ اور پھر اس ضمن میں امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو یعنی یوں سمجھیں کہ اپنے لیے بھی بالکل ایک طرح سے میرے لیے تو نہیں تھی۔ کتابوں میں اگر مطالعہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت کا اپنا ایک انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم نے جا کے سلام کر دیا، کیا نیت کی تھی؟ سلام کیا ہم نے، تو کہا کہ اگر ایک کے لیے سلام کیا تو ایک ہی ثواب ملا، اگر 20 بیٹھے ہیں سب کی نیت کر لی تو سب کا سلام کا ثواب ملے گا۔ تو ہماری یہ توجہ بھی نہیں ہوتی کہ اگر 10-20 بیٹھے ہیں تو چلو سب کو سلام کر رہا ہوں، اس کی نیت حاضر کر لوں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں نہ صرف ہم اپنی عادت بلکہ بچوں کو بھی اپنے نہیں سکھاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر کوئی سمجھدار بن جاتا ہے، اور ماشاء اللہ اب مدنی چینل کی بہاریں ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر بچے ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہماری نادانی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو سلام سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بیٹا سلام کرو۔ اب کوئی مولانا نظر آ جائے تو اپنے بچے کو فوراً آگے بڑھاتے، سلام کرو، تو وہ بھی سلوٹ مارتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اس میں بھی ہماری تربیت فرمائی کہ یہ نہیں، سلام کرنا سکھائیں کہ بچہ سلام کرے۔ ایک اسلامی بھائی کے فیضان مدینہ میں ملاقات ہوئی، ہمارے عرب شریف میں مکتبے پر ہوتے ہیں، تو اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے جس کی عمر 6.5 سال بتائی دی یا 6 سال بتائی دی۔ اس نے آ کر جب ہاتھ ملایا نا، میں نے شاید غور کیا، میں نے زندگی میں کبھی اتنے چھوٹے بچے کو اتنے بہترین مخارج کے ساتھ سلام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ یعنی اس نے کیا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کیا۔ اور کمال یہ تھا کہ اس نے ہاتھ ایسا پکڑا تھا کہ ہاتھ، بعض اوقات ہوتا ہے نا بچوں سے ہاتھ ملاتے تو ہمارے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس بچے نے ہاتھ جب ملایا تو ہاتھ پکڑ کے رکھا کہ سامنے والوں کو بھی احساس ہو کہ بھائی میں سلام کر رہا ہوں، غور سے سننا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت دی کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اتنا ماشاءاللہ، اتنا میٹھا میٹھا انداز تھا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ بچوں کی تربیت ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ہوتا تھا، نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ بازار چلتے ہیں۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور آپ کچھ خریداری تو کرتے نہیں ہیں، آپ خریداری تو کرتے نہیں، یوں ہی سب کو سلام کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ تو سلام کو رائج کریں۔ روایت میں 3 اشخاص ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اگر زندہ رہیں تو انہیں رزق دیا جائے اور ان کی کفایت کی جائے، اگر مر جائیں تو جنت میں داخل ہوں۔ ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو
تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کھانا کھاتے وقت، لیٹتے وقت، رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب نہ آئے، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر لیا کرے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کرے۔ تو ہمیں روایات میں علماء نے، بزرگوں نے یہ ساری تربیت ارشاد فرمائی ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم اس معاملے میں اپنی ایسی رغبت نہیں پاتے، نہ ہی ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق، نہ ہی عمل کا جذبہ۔ پھر ملاقات جب ہوتی ہے تو اس میں مصافحہ کی سعادت ملتی ہے۔ سنیے، ایک روایت میں ہے سیدنا نقیع عامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ دیکھیں یہ سرکار علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد مسکرائے۔ تو پوچھا کیا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ملاقات کا شرف بخشا، میرے ساتھ ایسا ہی کیا، یعنی مصافحہ کیا اور مسکرائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ واقعی یہ ملاقات، مسلمانوں سے ملاقات کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن فی زمانہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے حالات ایسے عجیب و غریب ہو گئے کہ اگر ہماری ملن ساری بھی ہے نا، یہ بھی سمجھنا نوٹ کمانے کے لیے، سیدھی سی بات ہے، ملن ساری ہے تو نوٹ کمانے کے لیے۔ مارکیٹ میں سب سے با اخلاق دکاندار ہوگا، بلکہ امیر اہل سنت نے اس کی چوٹ لگائی ہے کہ آپ دکاندار ہیں، دکاندار کے پاس گئے، اب دکاندار کو کہا کہ ذرا وہ تھان دکھائیے گا۔ اچھا اوئے، اپنے آدمی کو آواز لگا، اوئے ذرا وہ دیکھ، اندھا ہے کیا، نظر نہیں آ رہا؟ اب اس کو اوئے ابے تبے کر کے آدمی کو بلایا، اس سے تھان لیا، اور جیسے ہی تھان لے کر اب کسٹمر کی طرف آئے، یہ لیجئے جہاں ہے، تو کہا یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ یہاں جہاں نوٹ کمانے ہیں وہاں اپنی خوش اخلاقی اور ملن ساری کا ہم مطلب وہ ایک دوسرے کو تاثر دے رہے ہیں، اور جو آدمی ہمارا ہے وہ ابے تبے کا شکار ہے، وہ گالیاں سن رہا ہے ہماری۔ یعنی یوں سمجھنے کہ دکاندار اگر با اخلاق ہے تو ایسا دکاندار صرف دکان پہ ہی با اخلاق ہوتا ہے، جب وہ گھر جاتا ہے تو یوں سمجھنے کہ اخلاق کی پوٹلی بھی دکان پہ ہی رکھ کر آتا ہے، اور گھر پر آ کر وہ دکانوں مارکیٹ میں ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بچہ اگر کسی کے ساتھ آ جائے، اس کے بچے کو ٹافیاں دے رہے ہیں، بوتلیں پلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اس کو، نوٹ دے رہے ہیں اس کو، اور جیسے ہی وہ خوش اخلاق دکاندار گھر آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے، جلدی جلدی سو جاؤ۔ تو اب دنیا کے بچوں کے لیے آپ بڑے ملنسار ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے انکل بنے ہوئے ہیں، لیکن خود جو آپ کی سگی اولاد ہے وہ آپ کے اخلاق سے کا انتظار کر رہی ہے کہ اچھے اخلاق کہاں ہیں۔ گھر میں ہماری مار دھاڑ کے جو انداز ہیں، جو چیخو پکار کے انداز ہیں، تو یہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس میں بہت تفصیلی موضوع ہے۔ امیر علیہ سنت نے یہاں تک اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ پہلے کے دور میں اگر ڈاکو کسی کو گھیرتے تھے نا ڈاکے کے لیے، اگر ڈاکوؤں کو کوئی سلام کر لیتا تو جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ لوٹنا تھا، اور آج مارکیٹ میں السلام علیکم، آئیے آئیے آئیے، اور اس کو پھر الٹی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ جو بھی لوٹ کھسوٹ کا جو مال ہے وہ سارا مطلب ہم اس میں انداز اپناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیاوی محبت، دنیاوی چاہت، اس کے ہی یہ سارے نظارے ہیں، اور آج بدقسمتی سے جب یہ معاشرے میں عام ہوا، آپ دیکھ لیں محبتوں کا تاثر نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، پیار نہیں ہے، شفقتیں نہیں ہیں۔ اگر آپس میں ہم ملتے بھی ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی مفادات ایک دوسرے سے ہمارے حائل ہیں۔ اگر دنیاوی مفاد نہ ہو تو ہم یوں سمجھیں ایک دوسرے سے یہ ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں۔ تو بہرحال مسلمان کا انداز یہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کو قرآن و حدیث میں حکم ملا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جب یہ پیغام لیا
اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے کریے کریے میں اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ آج الحمدللہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان کو جس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے اس مسلمان نے وہ زندگی گزارنا چھوڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سے مسلمان تو کیا کافر بھی بیزار ہے۔ یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنی اخلاق سے، اپنے کردار سے کسی مسلمان کو بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم کیسے متاثر ہوگا؟ یعنی اگر ہم اپنے اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ دیکھیں تو مسلمانوں نے تجارت کی، ان کی اچھی تجارت کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج اگر ہمارے ملک سے کسی کا کنسائنمنٹ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا حال کیا کہ آج مسلمانوں سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کے ظاہری حلیے وضاقتہ کو دیکھ کر دوسروں کی یوں سمجھتے کہ بتیاں جل جاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آگئے داڑھی والے، یہ کون سے جناب امامے والے، یا یہ کون ہے اس طرح سے کھلے کھلے لباس پہننے والے۔ نہ بابا، یہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس تاثر کو ختم کیا، اور دنیا بھر میں ہم مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، الحمدللہ سنتوں کے پیغام کے ذریعے، سنتوں کے تعلیم کے ذریعے جب مبلغین نے سفر کیا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے اخلاق کو، انداز کو دیکھ کر آج غیر مسلم الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ خود ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ سفر پر تھا، تو جب روڈ سے مدنی قافلے والے گزر رہے تھے، ایک کورین ان مبلغین سے ملا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ مبلغین نے اپنا تعارف کرایا، اس نے مزید اسلام کے متعلق کچھ معلومات لی، انہوں نے ان کو مزید وضاحت کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، کتابوں میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن مجھے یہاں کے مسلمانوں میں مسلمانیت نظر نہیں آئی۔ آپ کا ظاہری حلیہ وضاقتہ، آپ کی گفتگو سے سن کر وہی مجھے اسلام کی روح نظر آئی جو اس کتابوں میں پڑھی تھی، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ نگران شورا ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے، نگران شورا کو وہاں کے افریقہ کے ممالک کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کا کیا کریں کہ ان کو جب غیر مسلموں کے اسکولوں میں بھیجا تو وہاں کی تعلیم کے دوران یہ ان کے تو ترانے گا کر آتے ہیں، ان کے بھجن گا کر آتے ہیں، اس طرح سے ان کی ذہنی جو ہے وہ نشو و نما وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی۔ اسی کو بنیاد بنا کر آج سے کم و بیش 2 سال پہلے دارالمدینہ کا قیام ہوا، اور آج اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں مزید اس کی برانچز یہ قائم ہوتی جا رہی ہیں، مساجد قائم کی جا رہی ہیں، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، مدنی قافلے شہر بشہر گاؤں بگاؤں سفر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم تو الحمدللہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے نا، ہمیں تو اسلام کے بارے میں کوئی ایسی کوششیں نہیں کرنی پڑی، کوئی ایسی ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، ہم کو تو ورثے میں یوں سمجھے کہ اسلام مل گیا، لیکن اس اسلام کو ملنے کے بعد بھی ہم نے اس اسلام کی کتنی تعلیمات حاصل کی، اگر تعلیم حاصل کی تو اس پر کتنا عمل کیا، پھر صرف عمل کرنا ہی ہمارا کام نہیں، اس تعلیم کو عام کرنے میں ہمارا کتنا کردار رہا۔ حالات جس قدر دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ خود سوچئے اور غور کیجئے کہ ہمارے میڈیا کے جو معاملات ہیں اس نے ہمارے نوجوانوں کے اخلاقی معاملات کو کتنا برباد کیا۔ گزشتہ عرصے کے دوران آپ کے جو واقعات ملک بھر میں ہوئے، کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے معاملات، نوجوانوں کی اکثریت بے عملی کا شکار، یعنی کہ یہاں تک ہمارے اس ملک کا حال ہے۔ نگران شورا نے ایک مدنی مکالمہ کیا آئی ٹی والوں کے ساتھ، جس پر انہوں نے مطلب یہ تاثر کیا کہ پاکستان دنیا کے شاید ٹاپ 10 ممالک میں جس میں گندی ویب سائٹ دیکھی جاتی ہیں، ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2010 میں اس کو دیکھنے والے اتنے، 2011 میں اتنے، 2012 میں اتنے، 2013 میں اتنے، اور کچھ آئی ٹی والوں کی کیلکولیشن تھی کہ 2015 میں یہ ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی۔ جب یہ 2015 کی کیلکولیشن دی تو مجھے بڑا پیار آیا نگران شورا پر کہ انہوں نے لکمہ دیا، کہا کہ 2013 تک تو جو ہونا تو ہو گیا، 2015 تک یہ اتنے ہو جائیں گے، کیوں ہو جائیں گے؟ ارے اس دین کی بقا کے لیے میں اپنی جان دوں گا، میں اپنا وقت دوں گا، میں اپنا مال دوں گا، میں اپنی جوانی دوں گا، تاکہ میرے دین کی خاطر اگر کوئی بری راستے پر چل رہا ہے میں کوشش تو کروں کہ آج اگر میں کسی بچی کے بارے میں سنتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی
تو میں کیوں اس بات کو غور نہیں کرتا ہوں کہ کل کو یہ بچی میری بھی تو ہو سکتی ہے؟ چلو میری بچی بڑی ہو گئی، کیا میری نواسی نہیں ہو سکتی؟ میری پوتی نہیں ہو سکتی؟ میرے کسی رشتہ دار بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ آگ ہے، یہ آگ. ہم یہ نہ دیکھیں کہ جناب یہ آگ تو پڑوس کے گھر میں لگی ہوئی ہے. جس دن اللہ کا قہر ہوا، آندھی چلی، ایسا نہ ہو یہ جلتی ہوئی آگ میرے گھر کو بھی جلا دے. جی ہاں، جب برائیاں پھیلتی ہیں اور جو لوگ بدلنے پر قادر ہوں نہ بدلیں، علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرماتا ہے. تو ہم غور کریں اور سوچیں، جو کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی، غفلت ہو گئی، میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کر دیا. میں اپنی کوششوں سے اس دین کو، اس مسلک کو میں بہت طاقت دے سکتا تھا، مولا میں نے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے اپنے دین کی خدمت لے لے مولا. اللہ بے نیاز ہے، خدا کی قسم ایسے واقعات ہوئے. ہمارے چند سال پہلے ایک ہندو نوجوان مسلمان ہوا، یہ ڈگری شہر کے آس پاس. اسلامی میں نے مدرسہ مدینہ بالغان میں داخلہ دیا، قرآن پڑھنا سیکھا. کسی نے اس نوجوان کو شوق دلایا کہ آپ درس نظامی میں داخلہ لے لو. اس نے درس نظامی میں داخلہ لے لیا. میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم سب سوچیں وہ کل کا ہندو نوجوان عالم دین بن گیا، درس نظامی کر لیا. آپ تصور کریں آج ہندو یا غیر مسلم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا، نہیں آتا نا، وہ بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اسلام قبول کر لیا، قرآن پڑھنا سیکھا. اب تصور کریں کہ اس مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو خطبہ دے رہا ہے. بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم 12 دن قافلے میں نہیں جائیں گے تو یہ دین کا کام نہیں ہوگا. ہم دعوت اسلامی کے کام کو نہیں کریں گے یا دعوت اسلامی ہی کریں یہ بھی ضروری نہیں، اللہ جس سے کام لے لے، لیکن ہم کوشش تو کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، انشاءاللہ جہاں چاہیں گے دین کی خدمت کے انشاءاللہ ہم بھی پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.